الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون إلى يوم الآخرة. وقال في مقام آخر إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسی چیز پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو ہم اور آپ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. میں اسی 2 آیتوں کی تفسیر اور اسی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. پہلی بات اور پہلی قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں کیا عذاب بیان کیا ہے، اس کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی. پوری ایک سورت ہے. اب جب اما پر آپ کھولیں گے ادھر سے اگر اما یتساءلون سے وہ 6 نمبر پہ وہ صورت آئے گی ویل للمطففین. تو قرآن کریم میں ناپ تول کے بارے میں اس میں کمی کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعیدیں اور کیا سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی میں اس میں روشنی ڈالوں گا. دوسری آیت میں نے تلاوت کی یتیم کے مال جو لوگ دبا لیتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں، یتیم بیواؤں کا مال ہڑپ لیتے ہیں. اگر بھانجا بھتیجا اگر یتیم ہے تو اس کے ساتھ کیا بدسلوکی کرتے ہیں. قرآن کریم اس میں کیا ہمیں رہنمائی کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں اگر یتیم کا مال کھا لیتا ہے. اس 2 آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کروں گا، آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں محترم بزرگ دوستو، میں نے جو ویل للمطففین الی آخری جتنی آیتوں کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے جو انسان اس کو عام سمجھتا ہے، یعنی اس کو ہلکے میں لیتا ہے. ناپ تول میں کمی کرنے کو انسان ہلکا میں لیتا ہے. 2 روپے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس وجہ سے فرمایا ویل للمطففین. اصل آپ سمجھیے کہ ویل کے معنی جو آتا ہے یہ آتا ہے افسوس کے، اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دردناک عذاب. اس کا جو میننگ ہے ویل کے معنی یہ عربی ورڈ ہے. ویل کے معنی آتا ہے افسوس اور دوسرا اس کا میننگ ہے دردناک عذاب. اور مطففین جو لفظ آیا قرآن کریم کے اندر تخفیف کرتے ہیں، ہلکے کرنے کو، یعنی کسی کو جو پورا حق نہ دینا. اور یہ تخفیف کے معنی میں ایک عام معنی ہے. اس میں ساری چیزیں داخل، یہ نہیں صرف وہ ناپ تول کے لیے ہی شمار ہوتا ہے. نہیں، ہم نے کسی کا زمین دبا لیا، ہم نے کسی کو ظلمن مار دیا، ہم نے کسی کا مال دبا لیا، یہ ہر چیز اس میں داخل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہم نے احکام میں ہم نے کمی کر دی. کمی کس اعتبار سے کہ ہم ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں دوسرے وقت میں چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن رکوع سجدے کو صحیح سے نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی تخفیف میں کمی میں شمار ہوتا ہے. یعنی کمی کے لفظ میں اس کے معنی میں شمار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ویل للمطففین کہ ہلاکت ہے، دردناک عذاب ہے مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں. کیا دردناک عذاب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اب آگے کیا اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. کہ ناپ تول کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، دردناک عذاب ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اکتالوا،
کہ جب وہ ناپ کر کے لیتے ہیں یا وزن کر کے لیتے ہیں یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ قرآن کریم کا انداز دیکھیں. قرآن کریم کیا کہتے ہیں کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. تالو یہاں پلورل جمع لے کے ہے کہ وہ لوگ اذا اکتالوا جب ناپ کر کے وزن کر کے لیتے ہیں لوگوں سے, علی الناس لوگوں سے, یستوفون تو کیا کہتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب وہ ناپ کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں. انہیں ہم نے تو لیا فل. مثال کے طور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی اگر سبزی کا کام کرتا ہے تو انہوں نے جو ہے بڑھیا سے وزن کر کے پلہ ایک دم نیچے کر کے لیا, لیکن جب بیچنے کی باری آئی تو انہوں نے ڈنڈی مار لی. اب ڈنڈی میں کیا کرے, زیادہ سے زیادہ 50 گرام زیادہ سے زیادہ ڈنڈی مارے گا, لیکن وہ 50 گرام جو انہوں نے ڈنڈی مار لی انہوں نے کیا کیا؟ حرام کام کیا, اپنے اندر جو ہے وہ حرام جو لقمہ کو ڈالا. تو قرآن کریم کیا کرتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, کہ جب وہ ناپ کر کے لیتے ہیں یا وزن کر کے لیتے ہیں یخسرون تو کیا کرتے ہیں؟ کمی کر کے دیتے ہیں. آگے کیا کریں؟ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. کیا لوگ گمان نہیں رکھتے ہیں انہم مبعوثون کہ وہ قبر سے زندہ کیا جائے گا, دوبارہ ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کہ وہ گمان نہیں رکھتے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. لیوم عظیم, اس بڑے دن کے لیے. کس بڑے دن کے لیے؟ قیامت جب قائم ہوگی تو سبھی کو قبر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تو اس بڑے دن کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کو اٹھایا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ کون سا دن ہوگا؟ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. میرے محترم دوستو, قرآن کریم تفصیلاً بیان کر رہے ہیں کہ وہ گمان میں, وہ جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, وہ جو کمی کر کے دے رہے ہیں, وہ جو ڈنڈی مار کر کے جو ہے لوگوں سے ہڑپ رہا ہے, الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا وہ گمان نہیں رکھتے, وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتے انہم مبعوثون کہ وہ دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا لیوم عظیم, اس بڑے دن کے لیے. کون سا بڑا دن؟ وہ دن ہوگا جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گا. اس دن ہر کوئی نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی, کہ میرا کیا, میں تو خود پریشان ہوں, میں تو خود پریشان ہوں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, قرآن خود کہتا ہے وہ ایسا دن ہوگا جس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گا, باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا, بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گا. ہر کوئی کہے گا کہ یا رب نفسی یا رب, میرا کیا حال ہوگا, میرا کیا حال ہوگا. یوم عظیم, اس بڑے دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین, اور وہ لوگ کیا ہوں گے؟ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, اور کیا ہے؟ کلا ان کتاب, ہرگز نہیں, کلا ان کتاب الفجار, کہ بے شک جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, جو فسق و فجور کرتے ہیں, ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سجین ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین, اور سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم. وہ کون سی چیز ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے. لکھی ہوئی کتاب کیا ہے؟ نامہ اعمال. میرے محترم دوستو, قرآن کریم کی اب آیت سے اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کتنی سخت عذاب متعین کی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ بھی قرآن کریم کے اندر اسی حوالے سے مذکور ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ان کی امت کی طرف, تو ان کی امت میں بت پرستی کی عبادت تو کرتے تھے, وہ کئی سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی امت میں جو سب سے بڑی جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کے امتی ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور پھر دوسرا اور وہ جرم کرتا تھا کہ جب قافلہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جو ہے ایک جو ہے دیش سے دوسرے دیش میں یا ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جو تجارت کے لیے جاتے تھے تو اونٹوں کے ذریعے یا گھوڑوں کے ذریعے جاتے تھے, تو ان کی قوم کیا کرتی تھی کہ وہ قافلے کو ڈرایا کرتا تھا اور ان سے مال جو ہے نا لوٹ کر کے لے لیا کرتا تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو وحدہ لا شریک لہ عبادت کی جو ہے دعوت دی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کرو, اور
یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور لوگوں کا مال جو لوٹ کھسوٹ کر کے لیتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ تو انہوں نے جو ہے اس کی بات ماننے کے بجائے میں انہوں نے کیا کیا، اس کی مذاق اڑایا، اور انہوں نے خود الٹا کیا سوال کرنے لگا، قالوا یا شعیب اصلاتک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اصلاتک، کہ تمہاری نماز، تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ شعیب علیہ السلام کی جو ہے قوم کو انہوں نے خود کہہ رہا ہے شعیب علیہ السلام سے کہ آپ مجھے دین کی دعوت دے رہے، آپ مجھے یہ کہہ رہے کہ اللہ ایک ہے، ناپ تول میں کمی مت کرو اور لوگوں کا مال لوٹ کھسوٹ مت کرو۔ تو خود الٹا کیا اس سے سوال کر رہا ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب، وہ لوگ کہنے ہیں قالوا یہ جمع کا صیغہ ہے پلورل، وہ لوگ کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا تمہاری نماز، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہماری جو ہے ہمارے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، کیا تمہارا دین، اور آگے کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے مال میں جو ہے تم کمی بھی یہ کرنے بولتے ہو، یعنی اپنا اللہ تعالیٰ کا حکم تصرف کرنے بولتے ہو، نہیں، ہمارا مال ہے فی اموالنا، کہ ہمارا مال ہے، ہم اس میں جو چاہے، چاہے اس کو کمی کر کے بیچے یا زیادہ کر کے بیچے، تم ہوتے ہو کون بولنے والے؟ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اس کو پیار سے سمجھاتے رہے، پیار سے سمجھاتے رہے، لیکن میرے محترم دوستو وہ بات نہیں آئے۔ پھر آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب برائیاں عام ہو جاتی ہے، جب برائیاں عام ہو جاتی ہے اور لوگ کھلم کھلا برائیاں کرنے لگتا ہے، تو اس محلے والے کو، اس قوم کو، اس جو ہے قبیلے کو، اس جو ہے کمیونٹی کو اس بات کا ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آ کرے، چاہے کسی اعتبار سے آئے، آپ کے زمین کو جو ہے آپ کے فصل کو برباد کر دیا جائے گا، آپ پہ مصیبتیں آئے گی، آپ کے مسجدوں کو تباہ کیا جائے گا، آپ کے جو ہے فیملی میں کوئی پریشانی آئے گی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کیا جو ہے قوم پہ عذاب آنا شروع، عذاب کس اعتبار سے آپ اس کو دیکھیے، اتنا دردناک عذاب آتا ہے۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو عذاب آئی، وہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا۔ پہلے 3 دن تک لگاتار دھوپ، اور ایسی خطرناک دھوپ، ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے آسمان سے آگ برس رہا ہے اور زمین سے جو ہے نا ایک دم انگارے اٹھ رہے، اتنا خطرناک، کیا 3 دن تک دھوپ چلا رہا، خطرناک دھوپ، ایک دم 3 دن تک لگاتار دھوپ ہوا۔ اس کے بعد ان کی قوم نے دیکھا کہ ادھر سے بادل آ رہی، بدلی سی آ رہی، بادل آ رہی ہے، اور تو 3 دن تک کہیں اگر دھوپ ہو لگاتار 3 دن تک اگر دھوپ ہو، تو جب وہ دیکھے گا یار سایہ آ رہا، تو وہ چاہے گا کہ ہم اسی میں جائے سب۔ تو ان کی قوم نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہی، بدلی آ رہی، اور وہ تمام کیا کیا، جب دھوپ کی تپش سے ایک دم پریشان تھے تو اس بادل کی طرف چل پڑا، اور تمام لوگ جو ہے، اور اس بادل سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اور وہ لوگ چاہا کہ اب جو اتنی پریشانی میں، دھوپ میں، ہم اس بادل کے سائے تلے میں آ جائیں گے۔ جب تمام قوم جو ہے اس بادل کے نیچے آ گیا، اس سائے کے نیچے میں آ گیا، تو اس بادل سے جو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے آگ کی برسات چالو کر دی، کیونکہ ان کو ایک ہی جگہ پہ عذاب دینا تھا پوری قوم کو۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کی برسات شروع کر دی ان پہ، اور تمام ان کی قوم جو ہے جل بھن کر راکھ ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، وہ کون تھے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایک بادل کے، پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے کہ ہم یوم الذلہ، کہ ہم اس کو سائے دار کے نیچے میں کیا کیے، اس کو عذاب دیے، اور ایسی عذاب دیے کہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ میرے محترم دوستو، ان کی قوم کو جو عذاب ہوئی، کس بنا پر ہوئی؟ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی۔ اور آج ہم 2 روپیے کے چکر میں، 1 روپیہ کے چکر میں کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ آج ہم اپنے مالوں کو، اگر ہمارا مال اگر گھٹیا ہے، پھر جو ہے اس کو، اس کی توصیف بیان کر کے، اس کے اوصاف گنوانا نہیں، قسم خدا کی ایسا ہے ویسا ہے، اس کو بیچ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو اس کے ساتھ، گاہک کے ساتھ جو اگر آپ نے جو ہے خیانت کی، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے کیا کیا، وہی ناپ تول میں شمار ہوگا، کہ انہوں نے کیا کیا، ناپ تول میں کمی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے گیہوں کا پورا ڈھیر، کیونکہ اس وقت گیہوں، دھان وغیرہ، ابھی جو ہے چاول وغیرہ بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو گیہوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیہوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کے اندر، تو دیکھا کہ اوپر تو پورا اچھا گیہوں ہے، اور اندر جو پورا گیرا گیہوں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم نے کیا کیا؟
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی اور ہمارا گیہوں جو ہے بھیگ گیا تھا، ہم نے سوچا کہ اندر جو ہے بھیگے ہوئے گیہوں کو ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے جو ہے سوکھا گیہوں رہے گا بڑھیا دیکھنے میں تو کوئی بھی لے لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے دھوکہ کیا، اور حدیث پاک کے اندر ہے من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تم نے جو دھوکہ دڑی کے ذریعے بھیگے ہوئے گیہوں کو بیچ رہے ہو تم، یہ تو حرام کما رہے ہو تم۔ میرے محترم دوستو، آج دیکھیے ہمارا حال کو دیکھیے کہ آج ہم جو ہے اگر ہماری چیز میں کوئی خرابی آ گئی ہے یا ہم کپڑے کی بزنس کرتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے بزنس کرتے ہیں، تو ہم گاہک کو یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس میں کمی ہے، اور کمی بتا دیں گے، 1 روپیہ کم اور بیچ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن جہنم کی آگ سے تو بچیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کرنے والوں کے لیے کتنے سخت عذاب دیے ہیں۔ وقت کم ہے کہ اس پہ اور 1-2 واقعات سنا جائے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے دوسری آیت قرآن کریم کی پڑھی یتیم کا مال کھانے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلمن، کہ جو ظلم کے اعتبار سے، اگر بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھتیجا اگر یتیم ہے، وہ اگر نابالغ ہے تو اس کے مال میں آپ تصرف کرتے ہیں، آپ اس کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں، ان کو جو ہے ایسے کام میں لگا دیتے ہیں جو گھٹیا کام ہے، اور آپ کا بچہ اس پیسے سے، اس زمین سے، فصل سے، آپ کا بچہ کار میں گھوم رہا ہے، آپ کا بچہ جو ہے گاڑی میں گھوم رہا ہے، آپ کا بچہ مرسڈیز میں گھوم رہا ہے، لیکن آپ کا بھتیجا یا آپ کا بھانجا وہ کیا کر رہا ہے؟ مزدوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یتیم کا مال کھا کر آپ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ اپنے طرف سے نہیں بول رہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں، بلکہ قرآن کریم پر ہر انسان کا یقین ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، قرآن کو سبھی سچا مانتا ہے۔ حدیث میں اختلاف کر بھی لے، لیکن قرآن میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اگر کوئی قرآن میں اختلاف کرے تو سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ، ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے معاشرے کو کوستے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو کوستے کہ آج دیکھو ہماری مسجدیں جلائی جا رہی ہے، آج ہمیں یہ پریشانی ہے، آج جو ہے ویوسا نہیں چل رہا، ہماری تجارت نہیں ہو رہی۔ وجہ یہی ہے کہ جب انسان معاملات میں جو ہے نا کمی کوتاہی کرتا ہے، جب سود بیاج کا کام زیادہ ہو جاتا ہے، رشوت خوری زیادہ ہو جاتی ہے، یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال کھانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی پریشانیاں آتی ہے۔ ابھی جو سنبل کے اندر مسجدوں کو جلایا جا رہا، 100 سال پرانی مسجدیں، آج سے جو پچھلے رمضان کو مولانا سجاد رومانی صاحب آتے اس مسجد میں بیان کر کے گئے تھے کہ اے سنبل والو، میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تم پہ اللہ کی عذابیں آ رہی ہیں، میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تم پہ اللہ کی عذابیں آ رہی ہیں، تم پردہ کرو، جو اپنی بہن بیٹیوں سے پردہ کرواؤ، اور معاملات صحیح سے کرو، سود بیاج کا کام چھوڑو۔ ابھی وہ جو ویڈیو وائرل، وہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ممبئی کا وہ عالم ہے بہت بڑے مولانا سجاد صاحب نعمانی، وہ بات سنبل کی مسجد میں کہہ کے گئے تھے کہ میں سنبل رمضان میں سفر نہیں کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے آپ کے آیا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سنبل میں آگ برس رہا ہے۔ اور آج دیکھیں 4-5 دن پہلے سنبل کے اندر پوری سنبل کو مسجد کے جتنے ارد گرد پوری کو آگ لگا دیا، اور وہ کون لگا رہا؟ خود پولیس لگا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو، گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ مصیبت ہم اپنے ہاتھ سے لے کے آ رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ غیر مسلموں نے ہمارے مسجدوں کو، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ حدیث خود کہہ رہا ہے، اور ہم حدیث کے مطابق نہیں چلیں گے، ہم قرآن کے مخالف میں چلیں گے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ جہنم میں ٹھکانا ہوگا، اور ہم پھر یوں ہی پریشان کریں گے۔ آج مسلمان جو بدحالی کا شکار ہے، وجہ اس کی ہے کہ ہم نے سود خوری، رشوت خوری، زنا خوری، شراب خوری اور یتیموں، بیواؤں، ہم نے فرق ہی نہیں سمجھا کہ کس کا مال کھانا چاہیے، کس کا نہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، ہم نے اس چیز کو نہیں معلوم کیا، اور وجہ یہ بنی کہ آج مسلمان
چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو, چاہے وہ بزنس کے اعتبار سے ہو, ہر اعتبار سے پیچھے ہے. میں ایک چھوٹی سی بات, آج جو مسلمان آپ دیکھتے ہو کہ مسلمان جو ہے بزنس کے اعتبار سے پیچھے, غیر مسلموں کو دیکھیں بڑے بڑے تاجر ہیں, امبانی کو دیکھیے یا بڑے بڑے جتنے اڈانی کو دیکھیں کہ ان کی کمپنیوں کی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں, آخر وہ اتنا مالدار کیوں ہوا؟ حالانکہ مسلمان تو اس کو شریعت دیا گیا تھا. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے مسلمان ہو کے خیانت داری زیادہ کی. آپ سروے کیجئے کہ مسلمان سب سے زیادہ مال میں خیانت کرتا ہے, یتیموں کا, بیواؤں کا, مسکینوں کا مال ہڑپ لیتا ہے, زمین دبا لیتا ہے, اور معاملات میں جو ہے 2 لاکھ 2 لاکھ کی بزنس کرتے اس میں بھی جو ہے کیا کرتے ہیں, ہمارا مال بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں, اللہ کو بس اللہ کو ڈالے جائے, اللہ کی قسم بہت اچھی مال ہے. تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم پھر ہمارے معاشرے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے اندر سے دیانت اور سچائی ختم ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستو, ہمیں اور آپ کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے, اور ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا اور سمجھنا چاہیے کہ ناپ تول کمی کرنے والوں کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. حدیث تو کہہ ہی رہا ہے, قرآن جو جس پہ ہمارا اور آپ کا یقین ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ حرام مال کھاتا ہے. اب 50 گرام کے چکر میں آپ حرام مال کھائیں گے, اور 5 پیسہ نہیں کمائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 5 پیسہ کے چکر میں ہم حرام مال کو اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, ورنہ ہماری جو حالت ہے مسلمانوں کی آپ دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ کیا سے کیا ہوتے جا رہا ہے. اس لیے ہمیں متحد ہو کر ہمارے سماج کے اندر جو بگاڑ ہے کہ یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, سود خوری ہو رہی ہے, اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے اللہ کے سامنے لو لگائے, کیونکہ ہمیں متحد ہو کر اللہ کے سامنے رونا بہت ضروری ہے, ورنہ ہم پھر برباد سے برباد ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.